محترم ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ادب ادیب میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ادیبوں سے، شاعروں سے۔ آپ ان کا ادب سنتے ہیں، ان کا کلام سنتے ہیں، ان کی شاعری سنتے ہیں، ان سے ہم باتیں کرتے ہیں، ان کی زندگی سے متعلق، ان کے ادب سے متعلق، شاعری سے متعلق۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت یہاں تشریف فرما ہے، ظاہر ہے ان کا تعلق بھی ادب ہی سے ہے۔ بنیادی طور پر شاعر ہیں، اس کے علاوہ مختلف صنف اصناف میں انہوں نے کام کیا ہے، ڈرامے لکھتے ہیں ٹی وی کے لیے، اور بھی ان کی مختلف جہتیں ہیں شخصیت کی۔ اس کے علاوہ ادبی سماج سے جڑے ہوئے ہیں۔ تہذیب انٹرنیشنل ایک انجمن ان کے زیر انتظام چلتی رہی، جس کے تحت بہت اچھے مشاعرے اور تقریبات شہر میں منعقد ہوئیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی شخصیت کی جہات ہیں۔ ہم ان کا ایک شعر سنا کر آپ کو ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مان کے بھی مان نہیں پایا کہ وہ ہے، میں مان کے بھی مان نہ پایا کہ نہیں وہ جان کے بھی جان نہیں پایا کہ میں ہوں۔ میری مراد ہے محترم کشور عدیل جعفری سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ شعر میں نے درست پڑھ لیا؟ بعد میں پڑھ لیا۔ بعد میں پڑھ لیا۔ تو شروع میں ہم گفتگو کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں ادب کی طرف، شاعری کی طرف کیسے آئے۔ میں جاننا چاہوں گا آپ کا بچپن کس طرح کا گزرا؟ کیا اس وقت بھی آپ شاعر تھے یا پر یہ انکشاف بعد میں ہوا؟ اچھا، شاعر تو بہت پرانا ایک جملہ ہے، دور دسیوں لوگوں سے سنا ہوگا کہ شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تو شاعر تو اندر تو ہوتا ہے، شاعر کے دریافت نہیں ہوا ہوتا بعض دفعہ عموماً۔ میں نے جب شاعری شروع کی تو میرے خیال 14 سال کی ایج میں کی، 83 سے، اور اس سے پہلے بھی کھیل کود میں کچھ تک بندیاں کر لیتا تھا، لیکن وہ خود مجھے ادراک نہیں تھا کہ یہ شاعری ہے یا کیا ہے۔ صحیح۔ تو وہ باقاعدہ شاعری جو ہے وہ 83 سے شروع ہوئی، اور وہ یہی ہے بس، کیونکہ شاعری تو انسان کے اندر ہوتی ہے نا وہ۔ صحیح۔ تو ارد گرد ماحول کس طرح کا تھا؟ کہ آپ کے ارد گرد بھی ایسے احباب، دوست، یا گھر میں آپ کے ایسے لوگ تھے جن کا شاعری سے تعلق تھا؟ میرے والد صاحب شاعر تھے، لیکن میرا ان سے بہت زیادہ وہ نہیں رہا، کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا جب میں کلاس 7۔ میں نے شاعری ان کے انتقال کے بعد شروع کی ہے، لیکن بہرحال وہ جو کہتے ہیں نا ایک ورثے میں کوئی چیز آ جاتی ہے، تو وہ ضرور آئی، اور مجھے پتہ بھی بعد میں چلا کہ وہ شاعر تھے، اور ہے ہاں ہمارے چچا بھی شاعر تھے، اور مطلب والد صاحب باقاعدہ شاعری کرتے تھے۔ کوئی ایسا ظاہر ان کا نو کہ کلام ہے نہ ہمارے پاس کچھ محفوظ ہے چند غزلوں اور شعروں کے علاوہ، لیکن اور نہ کوئی ان کی کتاب ہے، تو بس وہ شوق کے شاعر تھے۔ تو ہے ایک ورثے میں جو چیز آتی ہے بس وہ ہے۔ صحیح۔ اسکول میں کس طرح کا ماحول تھا؟ اسکول میں دوست احباب آپ کے جب ہوتا ہے، آپ نے جیسے بتایا کہ 7ویں کے بعد آپ تک بندیاں اس طرح کی کرنا شروع کر دی تھیں، تو اسکول میں دوستوں کو سناتے تھے یا کسے سناتے تھے اپنے؟ نہیں، اسکول میں تو شاعری بچوں کے بہت بعد میں تقریباً 9 میٹرک میں شروع کی نا، اسکول میں تو شاعری نہیں سنائی، اور میں بہت شرمیلا ہوا کرتا تھا اسکول میں، بہت شرمیلا، بہت کم بات کرتا تھا دوستوں سے۔ میرے دوست بھی بہت کم تھے، اب بھی تقریباً اب بھی ایسا ہی ہے معاملہ، بہت کم دوست ہیں، اور بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ میں محفلوں کا آدمی نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ شاعری کر رہا ہوں 1983 سے، اور آپ نے مجھے دیکھا ہوگا مشاعروں میں شاید پچھلے 8-10 سال میں، اور وہ بھی مجھے حجاب عباسی ہیں ہماری ایک سینئر شاعرہ، وہ آئی تھی ایک دفعہ، میں ایک پروڈکشن ہاؤس میں ہیڈ آف کانٹینٹ تھا ڈرامے کے حوالے سے، تو وہاں وہ اپنا ڈرامہ لے کے آئیں، اور گفتگو میں کچھ شاعری پر بات ہو گئی، 2-4 شعر انہوں نے سنائے، 2-4 میں نے بھی سنا دیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بہت اچھے شاعر ہیں، آپ نے مشاعرہ نہیں پڑھا کبھی؟ اور کب سے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا 20-25 سال ہو گئے۔ کہیں مشاعرہ کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے کہا نہیں پڑھا، بس کبھی میں گیا ہی نہیں اس طرف، میں نے کوشش ہی نہیں کی۔ تو پھر وہ زبردستی کھینچ کے لائیں کہ نہیں آپ کو مشاعرے پڑھنا، تو یہ آپ مجھے 8-10 سال سے دیکھ رہے ہوں گے مشاعروں میں، شاعری میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں شرمیلا واقع ہوا تھا شروع میں۔ تو گھر میں بھی آپ نے کسی کو اپنے اشعار نہیں سنائے؟ نہیں، گھر میں تو سناتا رہا ہوں، والدہ کو، والدہ بڑی دلچسپی لیتی تھی، کیونکہ وہ والد بھی ہمارے شاعر تھے، وہ بھی، والدہ کا بھی ذرا سا سخن فہم ہے، ان کا مزاج بھی ایسا ہی تھا، اب تو انتقال ہو گیا ان کا۔ والدہ کو سناتا رہا۔ پھر میرے ددیال میں یہ ہے شاعری کا سلسلہ نا، تو گھریلو نشستیں ہوتی رہیں نا گھر میں، چچا کے گھر میں، ہمارے گھر میں نشستیں ہوتی رہیں، اور میں بطور شاعر، اور بھی لوگ کہتے تھے لیکن تک بندی، لیکن مجھے جو ہے وہ بطور سینئر شاعر اٹینڈ کیا کرتا تھا ان مشاعروں کو۔ تو گھر میں تو ماحول رہا تھوڑا
پڑھتے بھی رہے, سناتے بھی رہے. حالانکہ وہ اس وقت بھی میں سناتے ہوئے ہچکچاتا تھا, لیکن ظاہر ہے وہ اپنی فیملی تھی, کزنس تھے, تو وہاں تو سناتا رہا. پھر بعد میں کچھ میں نے مشاعرے شروع میں ویسے پڑھے 89-90 میں. مجھے سبکتگین صبا صاحب سے ملاقات ہو گئی, انہوں نے اپنے گھر کی کچھ نشستوں میں پڑھایا, 1-2 آرٹس کونسل کی نشستیں پڑھی, لیکن میں مصروفیت میں ایسا رہا کہ وقت نہیں دے سکا ہے مشاعروں کو, ان کے پیچھے بھی نہیں بھاگ سکا اور ٹائم بھی نہیں دے سکا. تو بس پھر وہ بالکل ڈرامہ نگاری جب سے شروع ہوئی تو پھر تو بالکل ہی ختم ہو گیا ٹائم, اور میں اسی طرف لگ گیا چینل کے کام میں. ابتدا میں آپ کو جیسے آپ نے 83 میں شعر گوئی کا آغاز کیا, اس کے بعد آپ نے بتایا 90 کی دہائی میں بھی آپ کچھ محفلوں میں شریک ہوئے, تو اس دور میں شہر میں بہت اہم لوگ موجود تھے شاعری کے حوالے سے, بہت ہی بڑے نام ہمارے اردو شاعری کے اس شہر میں موجود تھے. تو آپ کی ان کے ساتھ صحبتیں رہیں یا آپ کو کون سے اساتذہ میسر آئے؟ ہاں, میں یہی کہہ رہا ہوں, نہیں میری صحبت کسی بہت کم رہی لوگوں کے ساتھ. اصل میں نے ایک جب یہ احساس ہوا نا کہ یہ شاعری ہے اور یہ میں شاعری کر رہا ہوں, مجھے کسی کو دکھا لینی چاہیے اور کسی سے مشورہ لے لینا چاہیے. 5-6 سال ہو گئے تھے شاعری کرتے ہوئے, 89-90 کی بات تھی. تو میں نے محسن بھوپالی سے ملاقات کی تلاش کر کے ان کو, تو ان سے 2-3 ملاقاتیں رہیں, انہوں نے بڑا سراہا اور بڑی تعریف بھی کی. اور لیکن میری کوتاہی ہے کہ میں ان کے پاس بھی نہیں جا سکا تو تسلسل کے ساتھ. پھر میری حسن اکبر کمال صاحب سے ملاقات ہو گئی ایک کسی حوالے سے, انہوں نے مجھے اپنے کالج بلا لیا. وہ شاید کریم آباد میں کسی کالج میں, دہلی کالج میں پڑھایا کرتے تھے. تو وہاں گیا میں, ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی کہا کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں اور یہ بہت اچھا ہے. اور لیکن ہوا یہ کہ میں نے کوشش تو یہ کی کہ کسی کے پاس جاؤں اور جاتا رہوں, لیکن میں وقت نہیں نکال سکا, دے نہیں سکا. تو ان کے پاس بھی میرا بہت ملنا جلنا کمال صاحب سے نہیں ہوا. پھر سبکتگین صاحب نے مجھے زبردستی پکڑ کے اپنی محفلوں میں کچھ بلایا کہ یار محفلوں میں آؤ. میں اس وقت ڈائلاگ پبلیکیشن چلا رہے تھے, وہ انہوں نے کہا میں اس سے تمہاری کتاب بھی چھاپوں گا. اور تو کچھ محفلیں وہاں اٹینڈ کی. کچھ اوج کمال نے مجھے آرٹس کونسل کے مشاعروں میں 1-2 انہوں نے بھیجا, لیکن میں اس چیز کو, یہ شاید 92-93 تک کی بات ہے ساری, اس کے بعد میں اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر سکا. پھر میں باہر بھی چلے گیا تھا تھوڑے سے کے لیے, لیکن وہ بہت زیادہ عرصہ نہیں تھا. اور واپس آیا تو اپنے اس میں ڈرامہ نگاری میں اور اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ پھر میں, آپ سمجھ لیں 93 کے بعد سے شاید اب میں 2008-10 کے قریب یا 10 میں دوبارہ لوگوں کو نظر آیا ہوں, ورنہ پچھلے 15-20 سال تو بالکل منظر پہ تھا نہیں. کچھ کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں. ایک غزل میں ضرور. پھرا ہوں دشت میں آوارگی کے جتنا میں, واہ. پھرا ہوں دشت میں آوارگی کے جتنا میں, سو جانتا ہوں اسے قیس ہی کے جتنا میں. واہ. پھرا ہوں دشت میں آوارگی کے جتنا میں, سو جانتا ہوں اسے قیس ہی کے جتنا میں. ہے عمر اس سے بہت کم سفر زیادہ ہے, واہ. ہے عمر اس سے بہت کم سفر زیادہ ہے, سو تجربے میں ہوا زندگی کے جتنا میں. واہ واہ, کیا کہنے. ہے عمر اس سے بہت کم سفر زیادہ ہے, سو تجربے میں ہوا زندگی کے جتنا میں. وہ روز شام کو سائے میں بیٹھ جاتی ہے, وہ روز شام کو سائے میں بیٹھ جاتی ہے, یہ دھوپ اتنا نہیں جل رہی کہ جتنا میں. کیا کہنے, کیا کہنے. وہ روز شام کو, وہ روز شام کو سائے میں بیٹھ جاتی ہے, یہ دھوپ اتنا نہیں جل رہی کہ جتنا میں. اور غم حیات مجھے گھونٹ گھونٹ پی رہا ہے, غم حیات مجھے گھونٹ گھونٹ پی رہا ہے, بچا ہوا ہوں اب ایک گھونٹ ہی کے جتنا میں. اور کچھ اس طرح وہ سمندر مزاج مجھ سے ملا, کچھ اس طرح وہ سمندر مزاج مجھ سے ملا, بجھی نہ اتنی میری تشنگی کے جتنا میں. کچھ اس طرح وہ سمندر مزاج مجھ سے ملا, بجھی نہ اتنی میری تشنگی کے جتنا میں. اور تمام عمر کے جتنا میں ایک گلی میں چلا, تمام عمر کے جتنا میں ایک گلی میں چلا, تمام عمر چلا ایک گلی کے جتنا میں. تمام عمر کے جتنا میں ایک گلی میں چلا, تمام عمر چلا ایک گلی کے جتنا میں. غم جہاں نے مجھے مجھ سے چھین رکھا ہے, غم جہاں نے مجھے مجھ سے چھین رکھا ہے, عدیل خود کو ملا ہوں خوشی کے جتنا میں.
عدیل خود کو ملا ہوں خوشی کے جتنا میں. واہ کیا کہنے. تو آپ نے شعر گوئی کا آغاز غزل کی صنف سے کیا یا کوئی اور؟ غزل سے. عموماً شعرا غزل سے ہی آغاز کرتے ہیں، تو میرا آغاز بھی غزل سے. تو آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ شاعر جب شعر کہتا ہے تو سب سے پہلے غزل ہی کہتا ہے یا غزل کے اشعار ہی سے آغاز کرتا ہے؟ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اصناف سخن میں غزل میرے خیال میں، جو لوگوں کو یا شاعر کو متوجہ کرتی ہے سب سے پہلے. جب ہم بچپن میں ویسے ہی دیکھ لیں، جو لوگ شاعر نہیں بھی ہوتے وہ بھی غزل کی طرف پہلے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، وہی سمجھ میں آتا ہے شعر. تو شاید یہی وجہ ہے. صحیح. آپ نے کن اساتذہ کا مطالعہ کیا، کن شعراء کو پڑھا آپ نے؟ یار یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بہت پڑھا، لیکن بہرحال کافی پڑھا. اور میں نے پہلی کتاب پڑھی تھی استاد قمر جلالوی کی، جو میرے ہاتھ آئی کہیں سے. اس کے بعد شاعری کی طرف ہوا ذہن، مطلب شعر تو کہہ رہا تھا پہلے سے، لیکن پھر کچھ لوگوں نے باقی تقریباً تمام ہی اساتذہ کو تھوڑا بہت پڑھا، داغ کو، میر کو، غالب کو، جن کو پڑھنا چاہیے ایک شاعر کو، ان کو پڑھا. اور پھر نئے دور کی جدید شعراء کو بھی پڑھا. اور میرے خیال میں وہ بھی بہت ضروری ہے شعر کہنے کے لیے. آپ اساتذہ کے ساتھ جدید شعراء کو ضرور پڑھیں. تو کوشش کی جو پڑھ سکا جتنا وہ ضرور پڑھا. صحیح. غزل کے علاوہ کن اصناف میں آپ نے لکھا ہے؟ کافی میں نے نظم بھی کہی، کم کہیں نظمیں کہیں. اور میں تھوڑا سا مزاح کی طرف بھی، چونکہ ڈرامہ نگاری میں میرا جو اسپیشلٹی آپ سمجھ لیں جو ہے وہ مزاح نگاری. میں مزاح لکھتا ہوں ڈرامے میں. تو میں نے شاعری میں بھی اس کو، شاعری میں مزاح لکھتا نہیں تھا میں، لیکن مجھے چینل کی طرف سے، ٹی وی کی طرف سے ریکوائرمنٹ آئی پیراڈیز لکھنے کی، کچھ چیزیں لکھنے کی، تو میں نے لکھی. تو میں نے مزاح بھی کافی لکھا، تسبین کافی لکھی. شاعری میں کافی لکھا. میں بہت کم سناتا ہوں، سناتا بھی نہیں ہوں. عموماً مشاعروں میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں مزاح لکھتا ہوں، لیکن کچھ لوگ جانتے ہیں. تو باقی نظم میں نے کہی ہے، غزل کہی، قطعات کہتا ہوں، ہائیکو بھی میں نے کافی کہی. کچھ ثلاثی پہ بھی تھوڑا بہت کام کیا ہے، کچھ نہ کچھ سب کے ساتھ. صحیح. ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ مزاح لکھتے ہیں. تو ناظرین کرام، کشور عدیل جعفری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ہم ان سے ان کا مزاحیہ کلام بھی سنیں گے اور گفتگو بھی کریں گے، شاعری بھی سنیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم کشور عدیل جعفری. ہم ان سے وقفے پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے، اور آپ نے ان کی غزل بھی سماعت کی. بات ہو رہی تھی کہ آپ مزاح میں بھی کہتے ہیں، مزاحیہ کلام بھی کہتے ہیں. ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں جو ادبی سماج ہے، ادبی حلقہ ہے، اس میں مزاح کے شاعر کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، اس کو اتنی سنجیدگی سے نہیں دیکھا جاتا، اور کچھ شعراء اس کو معیوب بھی سمجھتے ہیں. تو نئی نسل جو ہے وہ مزاح کی طرف نہیں جاتی، وہ مزاح نہیں لکھتی. آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ یار یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی مزاحیہ شاعری کو معیوب بھی سمجھا جاتا ہے. بلکہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا آپ سے، میں نے ایک کسی مشاعرے میں کسی کے کہنے پہ ایک آدھ مزاحیہ وہ سنا دی، تو وہ پسند آئی لوگوں کو یا نہیں وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن مشاعرے کے بعد مجھے ایک صاحب نے کہا، سینئر شاعر نے مجھے پکڑا، کہنے لگے آئندہ مزاحیہ شاعری نہیں کرنا. مزاحیہ شاعری جو ہے یہ آپ کو بدنام کر دے گی، لوگ اچھا نہیں سمجھتے مزاحیہ شاعری کو. تو یہ حقیقت ہے کہ مزاحیہ شاعر کو لوگ اچھا نہیں. اچھا، اس کی شاید وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ مزاحیہ شاعری شاید بہت اچھی ہو بھی نہیں رہی. بہت مطلب جو معیاری جس کو کہتے ہیں نا، کچھ لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی بری شاعری ہو رہی ہے، لیکن کچھ لوگ اچھی شاعری کر رہے ہیں معیاری، اور کچھ صرف جسے ہم پھکڑ پن کہتے ہیں. اصل میں بہت مشکل کام ہے مزاح اور اس کو برقرار رکھنا، آپ کو تہذیب کو اور اس کے ساتھ. تو شاید اچھی شاعری نہیں ہو رہی، اس لیے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں. پھر بہت سارے شعراء ایسے بھی ہیں جو بہت ساری ایسی باتیں بھی محفل میں کہہ جاتے ہیں، مزاحیہ شاعری کے حوالے سے کہہ دی جاتی ہیں. بہت سی ایسی باتیں جو معیوب ہیں محفلوں میں کہنا، وہ لوگ کہہ جاتے ہیں. تو وہ اس کا دھیان رکھنا چاہیے. اگر مزاحیہ شاعر میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کا دھیان رکھے کہ کس محفل میں کون سی بات کرنی ہے، تو شاید وہ معیوب نہ سمجھے جائیں. صحیح. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل مشاعروں کا رواج ہوا شہر میں، تو ایسے مشاعرے بھی ہونے لگے جس میں صرف مزاح کے شعراء ہی مدعو کیے جانے لگے، اور صرف مزاح کے شعراء ہی اس میں شعر سناتے ہیں.
اور ہم کوئی اور مشاعرہ کرتے ہیں، غزل کا مشاعرہ کرتے ہیں، یا خاص طور پہ کسی خوشی کے موقع پر کوئی مشاعرہ کرتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے مشاعرہ کرنے والوں کی کہ اس میں مزاح کے شاعر ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مشاعرے میں مزاح کے شاعر کی کتنی اہمیت ہے، اور مشاعرے میں اس کا ہونا مشاعرے کو کتنا کامیاب بناتا ہے؟ کسی اچھے مزاحیہ شاعر کی میرے خیال میں کچھ اہمیت تو ہے. اگر کوئی مشاعرہ، جیسے ہم اپنی تہذیبی روایت میں پرانے اس میں دیکھتے ہیں، ایک آدھ مطلب اگر کوئی مشاعرہ ہے تو اس میں کوئی ایک دو شاعر ایسے ہوا کرتے تھے جو رنگ بدلنے کے لیے محفل کا بلایا جاتا تھا. لیکن وہ ضرورت تو ہے، میں سمجھتا ہوں. کچھ لوگ ظاہر ہے سامعین میں کچھ لوگ سننے والے مزاح کو پسند کرتے ہیں، تو ہے ضرورت. لیکن مزاحیہ مشاعرے جو صرف مزاح کے حوالے سے ہوتے ہیں، یہ ایک غلط میرے خیال میں تاثر ہے کہ اگر عید ہے یا کوئی خوشی وہ ہے تو اس میں صرف مزاح کا ہی مشاعرہ ہوگا. اور اس چینلز پہ آپ دیکھیں گے وہ عید بقرعید جن اس قسم کی جس پہ مزاحیہ مشاعرہ کرتے ہیں صرف. تو مشاعروں میں ضرورت تو ہے مزاحیہ، لیکن اچھے شاعر کی. ایک آدھ شاعر ہونا چاہیے مزاح کا جو تھوڑا رنگ بدل دے محفل کا. مزاح کا کچھ کلام یاد اگر ہو تو ضرور سنائیں ہمارے. میں کوشش کرتا ہوں ایک دو تضمین سنا دیتا ہوں اگر مجھے یاد آ جائیں، کیونکہ میں اس کے حوالے سے ظاہر ہے لایا نہیں ہوں کچھ. اقبال کے مصرع پہ ایک تضمین سن. شمع بھابھی کو ملا بھائی کے بیمے کا کلیم. واہ. شمع بھابھی کو ملا بھائی کے بیمے کا کلیم، تھی اسی روز سے چپ چپ سی شبانہ میری. واہ. آج کروا کے میرا بیمہ دعا کی اس نے، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ واہ، کیا کہنے. ایک تضمین اور سنا دیتا ہوں اگر. عقد ثانی کی اجازت نہیں دیتی مجھ کو. واہ. عقد ثانی کی اجازت نہیں دیتی مجھ کو، مہر اتنا ہے کہ میں دے بھی نہیں سکتا طلاق. واہ. میری بیوی نے شریعت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ، ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. واہ واہ، کیا کہنے. ہماری مزاح کی شاعری میں ویسے بات زیادہ مزاح کے حوالے سے ہونے لگ گئی ہے، تو ایک اور سوال بس کر کے ہم آگے بڑھیں گے. مزاح کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کا بہت زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ اس کو کس طرح؟ ہاں ہے یہ مجھے اور بھی مجھے ایک دفعہ رؤوف فارغ صاحب نے کہا تھا ایک کسی مشاعرے میں تھے. خیر میں نے نہیں کہا، لیکن جتنے شعراء ہیں زیادہ تر وہ بیوی پر زیادہ بات کرتے ہیں. شاید اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اور کوئی موضوع نہیں ملتا، یا تو گھر میں ہمت نہیں ہوتی، وہ باہر آ کے اس طرح اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں. ہے یہ تو ہے، تو ایسا ہی ہے، زیادہ تر بات ہوتی ہے اسی میں. صحیح. مشاعروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ بھی مشاعرے منعقد کرتے ہیں. مشاعرہ ہماری تہذیبی روایت ہے. تو پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہم نے بھی ایسے مشاعرے دیکھے جس میں بہت اہتمام سے تشریح، مطلب جو فرشی نشست ہوتی تھی، شعراء فرشی نشست پر بیٹھتے تھے، سامعین بھی فرشی نشست پر بیٹھتے تھے، اور اس میں بہت خیال رکھا جاتا تھا تمام روایات کا. لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں مشاعرے میں کچھ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. ہمارے ہاں شعراء صوفوں پر یا کھڑے ہو کر شعر سناتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر سناتے ہیں، سامعین بھی کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ پہلے آپ کیا کہنے، سبحان اللہ، اس طرح کے القاب، اس طرح کے جو کلمات سنتے تھے سامعین کی طرف سے. لیکن اب وہاں تالیاں بجتی ہیں یا کہیں کہیں سیٹیاں بھی بجتی ہیں. تو مشاعرے میں یہ جو تبدیلی آئی ہے، یا آپ اس کو ترقی کہیں، تبدیلی کہیں، یا آگے بڑھنا کہیں، آپ اس کو کیا کہیں گے، اور اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ مشاعرے کی روایت کے لیے کتنی فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ دیکھیں، تہذیبی روایت تو وہی ہے جو مشاعرہ ہم اپنے اجداد کے دور سے دیکھ رہے ہیں، وہی تہذیبی روایت ہے اور اسی کو چلنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. اور جیسے نشست و برخاست کا جو معاملہ ہے، اب کرسیاں، اب فرشی نشست بہت کم ہونے لگی. اچھا، کچھ یہ بھی ہو گیا، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ پہلے جو شعراء تھے، بزرگ شعراء، وہ کیسے ان چیزوں کو دیکھتے تھے اور مینیج کرتے تھے. اب بہت سارے بزرگ شعراء زمین پہ بیٹھ نہیں پاتے ہیں، ان کے لیے کرسیاں اسٹیج پہ لگائی جاتی ہیں. اچھا، پھر وہ اس میں کچھ شعراء ایسے بھی ہیں جو بیٹھ سکتے ہیں لیکن نہیں بیٹھتے، پھر وہ کرسیاں ان کے لیے لگائی جاتی. پھر سامعین کے مشاعرہ اصل میں شفٹ ہو گیا، آڈیٹوریم میں چلے گئے ہیں، ہالز میں ہوتے ہیں، پھر وہاں فرشی نشست کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا، بہت ساری ایسی جگہوں پہ ہوتی، تو وہ سامعین بھی سامنے جتنے بھی آڈیٹوریم وغیرہ ہیں وہ کرسیاں ہیں ساری. اچھا، جہاں تک تالیوں کا معاملہ ہے، یہ تو ابھی تک ہم سمجھتے ہیں، جو ہمارے سینئر شعراء ہیں، بزرگ ہیں،
وہ ابھی بھی اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اور معیوب ہے یہ مشاعرے کے حوالے سے، مشاعرے کی تہذیب کے حوالے سے۔ اچھا آپ دیکھیں گے جو بڑے مشاعرے ہوتے ہیں نا، جیسے کل پاکستان مشاعرہ ہے، ہم ساکنان شہر عقائد کے مشاعرے کی بات کریں، جہاں عام پبلک آتی ہے، لوگ آتے ہیں، سامعین آتے ہیں، وہاں تو آپ کو یہ سیٹیاں بھی سننے کو ملتی ہیں، تالیاں بھی سننے کو ملتی ہیں، لیکن جو سنجیدہ نشستیں ہوتی ہیں وہاں ابھی تک ان روایت کی میرے خیال میں پاسداری موجود ہے۔ جو شعری نشستیں ہوتی ہیں، چھوٹی نشستیں، گھریلو نشستوں کے علاوہ بھی جو سنجیدہ محافل ہوتی ہیں، وہاں پر ابھی بھی ہم اپنی روایات کی پاسداری کر رہے ہیں۔ ہاں، کوئی نظم یا غزل ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ نظم ایک 3 سطری چھوٹی سی نظم ہے، میں وہ سناتا ہوں، ضرور۔ اور اپنے بچوں کے نظم کا عنوان ہے اپنے بچوں کے نام، 3 سطر کی چھوٹی سی نظم ہے۔ ضرور بتاؤ۔ دیکھو ان کو کھو مت دینا رستے میں، دیکھو ان کو کھو مت دینا رستے میں، دیکھو ان کو کھو مت دینا رستے میں، پہلے دن اسکول چلے تو پاپا نے رکھے تھے کچھ خواب تمہارے بستے میں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت خوب، کیا کہنے۔ آپ نے نظم بھی لکھی، اس کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی آپ نے کام کیا، تو اظہار کے لیے سب سے موزوں صنف، بہتر صنف کون سی لگی؟ غزل سب سے اچھی لگتی، مجھے سب سے اچھی لگتی ہے غزل۔ مجھے غزل کہنے میں سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں قلبی سکون بھی حاصل ہوتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے۔ ظاہر ہے میں نے مذہبی شاعری بھی کی، سلام اور منقبت اور نوحے نعت ہم سب، تو وہ ان کا تو معاملہ ایک عقیدے کے حوالے سے الگ ہے۔ وہ عقیدہ جب ہم ایسی کوئی شاعری کرتے ہیں تو پھر وہ تو عقیدے کے ساتھ بڑا سکون دیتی ہے، لیکن اگر آپ اصناف شاعری کی بات کریں تو غزل سب سے اچھی میرے حساب سے جو مجھے لگتی ہے، سب سے اظہار کا جو، حالانکہ مشکل ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ہے 2 مصروں میں پوری آپ کو اپنی بات کرنی، نظم نسبتاً آسان ہے، بلکہ نثری نظم اور آزاد نظم کے جو معاملات ہیں وہ تو مجھے لگتی ہے کہ بہت آسان ہوئے، غزل سے زیادہ آسان ہے، لیکن مزہ جو ہے وہ غزل کہنے میں ہی آتا ہے۔ نثری نظم آسان ہے، یہ بہت حیران کن بات ہے جو ہمیں کشور عدیل جعفری صاحب نے بتائی یا انہوں نے کہی، تو ہم پوچھیں گے آپ نے نثری نظم لکھی یا نہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم کشور عدیل جعفری۔ وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی نثری نظم کے حوالے سے، تو پہلے تو یہ پوچھوں گا کہ نثری نظم آپ نے لکھی یا نہیں لکھی، اور کیوں نہیں لکھی؟ میں نے اس لیے نہیں لکھی کہ مجھے بس ایک سمجھ نہیں اچھا نہیں لگا مجھے۔ آزاد نظم تو میں نے لکھی کچھ، لیکن نثری نظم کا شاید مجھے یہ صنف ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ حالانکہ 80 کی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک باقاعدہ شروع ہوئی یا لوگوں میں یہ بات عام ہوئی کہ نثری نظم لکھی جانی چاہیے، اور اس دور میں احمد حمیش صاحب اور کراچی میں ہمارے قمر جمیل صاحب، انہوں نے بہت کوشش کی کہ نثری نظم لکھی جائے، اس کی ترویج ہو، لیکن آپ پر یہ اثر نہیں اس تحریک کا، ان باتوں کا اثر؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی مطلب بری چیز ہے یا غلط، جو لوگ لکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ بہت اچھی بھی لکھ رہے ہیں، لیکن بس شاید مزاج نہیں ہے، چونکہ وہ ایک ہر آدمی کے اندر ایک مزاج ہوتا ہے نا کچھ کہنے کا، تو وہ نثری نظم کا شاید میرا مزاج نہیں ہے، میں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی، اور وہ آپ کو پتہ یہ تو چشمہ ہے، مطلب پھوٹ جاتا ہے، خود ہی غزل بھی آپ سے خود ہی کہہ لیتے ہیں، تو نثری نظم کی طرف کبھی نہ دھیان گیا، نہ خود سے کوشش کی، نہ کبھی کوئی چیز ایسی ذہن میں آئی کہ اس کو نظم کی صورت میں ڈھالا جائے نثری نظم کو، تو شاید میرے مزاج میں نہیں ہے، میرا خیال ایسا ہے۔ صحیح۔ آپ نے مذہبی شاعری بھی کی، منقبت بھی لکھی اور نوحے اور مرثیے بھی لکھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ مذہبی شاعری جو ہوتی ہے یہ انسان بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہے یا ارادی طور پر اس طرف جاتا ہے، ارادہ کر کے جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ نہیں، ارادہ کر کے تو نہیں گیا، اصل میں ہمارا کچھ میرا جس تعلق ہے جس مسلک سے، ہم بچپن سے سنتے رہتے ہیں یہ سارے معاملات، اور ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس طرح کی محافل، مجلسیں، محفلیں، تو وہ ایک مزاج بن جاتا ہے، بچپن سے ہی بن جاتا ہے، اور پھر اگر آدمی شاعر ہے تو پھر اس طرف جانے سے روک نہیں سکتا کوئی، مطلب ہم
یہ سلسلہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے دوستوں میں، تشیع احباب میں ایسے بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں بھی جن کی طبیعت موزوں ہوتی ہے، اور وہ سلام کے کچھ اشعار بھی انہوں نے کہے ہوتے ہیں، نعت بھی انہوں نے کہی ہوتی ہے، لیکن پھر وہ ایک عرصے تک اسی دائرے میں رہتے ہیں، وہ نکل کر شاعری میں غزل کی طرف یا دیگر اصناف کی طرف نہیں آتے۔ آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں، بہت ہیں، بلکہ کافی تعداد میں ایسے شعراء ہیں، چونکہ ظاہر ہے میرا تو تعلق ہے، تو جو صرف سلام اور منقبت اور نوحے کہہ رہے ہیں، غزل کی طرف کبھی نہیں آئے یا کسی اور نظم وغیرہ کی طرف نہیں آئے، تو وہ وہاں مصروف بھی ہیں اور محافل بھی ظاہر ہے ان کے لیے، تو اب وجہ تو مجھے نہیں پتہ کیوں نہیں آئے۔ ظاہر ہے وہ ایک جب کہتے ہیں، بزرگوں سے سنا ہے کہ جی غزل کہے بغیر تو آدمی شاعری تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں منقبت اور سلام اور نوحے اور اس طرف نہیں آ رہے، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں بس یہ دے رہا ہے اللہ اور یہ ثواب ہے، مطلب جس کی اس کو کار ثواب سمجھتے ہیں عقیدے کے وجہ سے۔ کچھ ہمیں اگر آپ سنائیں اس شاعری میں سے، منقبت کے حوالے سے کچھ کہہ رہے ہیں، جو آپ میں دیکھ لیتا ہوں۔ بالکل، جو دین کی ڈھال بن جائے وہ سینہ چن لیا ہے، جو دین کی ڈھال بن جائے وہ سینہ چن لیا ہے، ازل کے جوہری نے پھر نگینہ چن لیا ہے۔ کیا کہ جو دین کی ڈھال بن جائے وہ سینہ چن لیا ہے، ازل کے جوہری نے پھر نگینہ چن لیا ہے، یہ موقع تھا ولا کے نور سے معمور ہوتے، یہ موقع تھا ولا کے نور سے معمور ہوتے، پا بدقسمت دلوں نے بغض و کینہ چن لیا ہے، کسی کی عقل پہ پتھر کسی کے سر پہ پتھر، کسی کی عقل پر پتھر کسی کے سر پہ پتھر، کسی شیشہ ففت نے آبگینہ چن لیا ہے، کیا کہ خیال مدحت حیدر میرے دل پر ہے اترا، خیال مدحت حیدر میرے دل پر ہے اترا، یہیں سے جھک کے خامے نے خزینہ چن لیا ہے، اور پہنچ سے ہے بہت بالا میری فردوس لیکن، پہنچ سے ہے بہت بالا میری فردوس لیکن، قلم نے مدحت حیدر کا زینہ چن لیا ہے، سبحان اللہ، جو دین کی ڈھال بن جائے وہ سینہ چن لیا ہے، ازل کے جوہری نے پھر نگینہ چن لیا ہے۔ کیا کہنے۔ تو اس طرح کی مجالس ہوتی ہیں جس میں نوجوان کلام سنتے ہیں، شاعری سنتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ شاعری سے کچھ دور جا رہا ہے، لوگوں کا خیال ہے یہ، یا کتاب سے اس کا رشتہ کمزور ہو گیا ہے، کتاب نہیں پڑھ رہا۔ شاعری سے کیا، کتاب سے ہی دور ہو گیا اصل میں، کتاب سے اس کا رشتہ بہت کمزور ہو گیا ہے، کتاب نہیں پڑھ رہا، اور اس کی وجہ بہت ساری چیزیں ہیں، ظاہر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں یہ اسمارٹ فون ہم ہاتھ میں لے کے گھومتے ہیں، انٹرنیٹ اور چیزیں، مطلب نوجوان دوسری طرف چلا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام کی چیزیں نہیں ہیں، بہرحال ترقی ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زمانے کے ساتھ ساتھ نوجوان کو چلنا بھی چاہیے، لیکن کتاب سے بہرحال دوری ایک بڑا مسئلہ ہے جو اس ہمارے دور میں، آج کے دور میں ہے، اور بہت سارے یہ تو خیر آپ نے بھی دیکھا، اور لکھنے والے جو نوجوان، بہت سارے نوجوان جو لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھنے سے دور ہیں، حالانکہ ان کے لیے تو پڑھنا بہت ضروری ہے، وہ لکھنے سے پہلے تو پڑھنا بہت ضروری ہے، تو ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں، تو کتاب سے دوری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پی ٹی وی کے زمانے میں ڈرامے جو لکھے جاتے تھے، پیش کیے جاتے تھے، ان کے معیار کا ذکر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھے معیاری ڈرامے ہوتے تھے، یا اس میں ہماری تہذیب اقدار کا خیال رکھا جاتا تھا۔ آج کل جو ٹی وی پہ ڈرامے پیش کیے جا رہے ہیں اس میں ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور اس میں کچھ فرق آ گیا ہے۔ آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں، اور اس سے ہم مطلب اب معیاری ڈراموں کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، آپ نے کچھ فرق نہیں آیا، بہت فرق آ گیا، مطلب آپ سمجھ لیں کہ ڈرامہ تو جو جسے ہم ڈرامہ کہتے ہیں وہ تو ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ میں بطور بحیثیت ڈرامہ نگار، حالانکہ میں لکھ رہا ہوں، لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ اپنی سے کوشش کرتا ہوں کہ چیز وہ لکھوں
جو جس میں کچھ معیار ہو، جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں، وہ چیز لکھتا ہوں. اور اگر میں کوئی چیز اپنی فیملی کو نہیں دکھانا چاہتا تو پھر مجھے کسی اور کو بھی نہیں دکھانی چاہیے اس کو لکھنا ہے. اور پھر آپ اور ہم یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ قلم کار کی، مصنف کی، رائٹر کی تو ذمہ داری ہے، شاعر کی ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ہم وہ لکھیں جو معاشرے کی فلاح کے لیے ہو، اس کو بہتری کی طرف لائے، نہ کہ وہ خراب کریں. تو بہت سارے ڈرامہ نگار ایسا لکھ رہے ہیں اور جو خرابی کی طرف لے جا رہا ہے. اچھا، وہ اس کی وجہ آپ نے پوچھی. وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کمرشل ہو گیا ہے معاملہ، چیزیں بہت کمرشل ہو گئی. پی ٹی وی کے دور میں آپ کو اگر چند منٹ ہیں تو میں آپ کو بتاؤں، پی ٹی وی کے دور میں معیار کا خیال بھی رکھا جاتا تھا. وہ لوگ بھی تھے، ظاہر ہے اس دور میں جو لوگ ڈرامہ لکھ رہے تھے وہ سارے ادیب اور تھے، مطلب مستند ادیب تھے جو ڈرامہ لکھ رہے تھے. آج جو لوگ ڈرامہ لکھ رہے ہیں وہ صرف ڈرامہ لکھ رہے ہیں، کوئی تعلق نہیں. بہت کم لوگ ہیں جو ادیب ہیں، باقی مطلب صرف وہ ایک گھر سے مطلب ایک کہانی سوچی اور لکھ دی، اور ان کا کوئی ادب سے تعلق نہیں، انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے. میں نے سنجیدہ ڈرامے بہت کم لکھے میں نے سیریلز، لیکن میں نے بہت کم لکھے. اس کی وجہ آپ نے تو نہیں پوچھی، میں خود بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے ہم سے یہ ریکوائرمنٹ کی جاتی ہے، ہم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہم وہ لکھیں جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں لکھنا وہ چاہیے، ہم جو دکھانا چاہ رہے ہیں ہمیں وہ دکھانا چاہیے اور لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے. ایسا ہو نہیں رہا. اور اتنا باقی معیار گرنے کی بات یہ ہے کہ وہ کمرشل اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ چیزوں کو بہت اس میں ایک لوکیشن لی ہے 4 دن کے لیے، 4 دن میں ڈرامہ ختم کرنا ہے. میں نے پی ٹی وی کا دور مجھے یاد ہے، خیر میں اس دور میں ڈرامے تو نہیں لکھتا تھا، لیکن بہرحال چونکہ وہ تھی شوق تھا، تو ایک ڈرامہ ایک دن میں پورے دن میں 12 گھنٹے میں ہم 2-3 سین ڈرامہ پہ کیے جاتے تھے. اور اگر نہیں ہو رہا تو 50 ری ٹیک کریں. میں نے معین صاحب کے ساتھ کام کیا، معین اختر کے سینئر لوگوں کے ساتھ کافی کام کیا میں نے، کافی معین بھائی نے میرے ڈراموں میں کام کیا، تو ان سے اور قاضی باجد صاحب سے، ان لوگوں سے، پرانے لوگوں سے بہت رہی صحبت. ان لوگوں سے جب بھی میں نے گفتگو کی، ان سے پتہ چلا کہ اس دور میں اس کو اہمیت دی جاتی تھی معیار کو، اور اگر ایک سین نہیں ہو رہا تو 50 دفعہ بھی ری ٹیک کریں گے تو وہ کریں گے. آج معاملہ یہ ہے کہ چونکہ کمرشل ہو گیا ہے معاملہ، وہ کہتے ہیں جی یہ لوکیشن ہمارے پاس 4 دن ہے، 4 دن میں ہمیں یہ ڈرامہ ختم کرنا ہے. 2 ری ٹیک کے بعد اگر تیسرے ری ٹیک پہ جائے تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار ہو گیا گزر. تو وہ کمپرومائز کر رہے ہیں چیزوں میں، اس میں پھر معیار میں، پیسے بچانے کے لیے اس کی معاملات کو بہت کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں آتی. ہم اگر ڈرامے میں کوئی چیز لکھ کے دیتے ہیں نا، میں بھی لکھ رہا ہوں، ایک میں نے کوئی چیز لکھی کہ یہ بہت ضروری ہے، وہ اس ڈرامے کے لیے ضروری ہے، تو وہ یہ کہہ کے نکال دی جاتی ہے کہ یار یہ مہنگی پڑ رہی ہے، اس کو ہٹا دو. صحیح. تہذیب انٹرنیشنل کا آخر میں ذکر کرتے ہیں. آپ نے اس کے بینر تلے مشاعرہ بھی کیا اور بھی تقریبات اور سرگرمیاں کی، کتابیں شائع کرنے کا سوچا. اب آئندہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اور اس کا آپ نے بتایا کہ نام اب تبدیل ہو گیا ہے آداب انٹرنیشنل، تو آئندہ آپ کے کیا ارادے ہیں اس سے متعلق؟ تہذیب کے بینر سے میں نے ایک بڑا مشاعرہ کیا تھا، کل پاکستان مشاعرہ، وہ یاد بھی ہوگا لوگوں کو. پھر اس مشاعرے کے فوراً بعد کسی وجہ سے بہرحال اس کا نام ہم نے تبدیل کیا اور آداب انٹرنیشنل اس کا نام کر دیا. دوسرا مشاعرہ ہم نے اس کا پلان بھی کیا اور اس کی پوری وہ بھی کی. ہم اطہر شاہ خان صاحب کے لیے، مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے جشن کرنے جا رہے تھے آداب انٹرنیشنل کے اس میں. پھر ان کا انتقال بھی ہوا، پھر یہ معاملات آپ کے وائرس کے، کرونا کے آ گئے تو وہ رک گیا. لیکن اب نومبر میں انشاءاللہ وہ کل پاکستان مشاعرہ جو دوسرا ہمیں کرنا تھا وہ اب نومبر میں پلان ہے. اس پر کام ہو رہا ہے. اور کچھ ہم کتابیں آداب انٹرنیشنل سے چھاپ رہے ہیں جو میں نے آپ کو ذکر کیا پہلے بھی. اور کچھ ہم نے کچھ پروگرام، ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے، اس پر کچھ پروگرام کر رہے ہیں. مطلب ادب کے حوالے سے کچھ کام آداب انٹرنیشنل کر رہی ہے، جو سمجھ لیں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو نہیں ہوا وہ بھی ہم کریں ادب کے لیے. آخر میں ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دیں. پیغام تو صرف یہ دے سکتے ہیں، پیغام مطلب ابھی ہم نے جیسے بات کی کہ نوجوان کتابوں سے دور ہو رہا ہے. ناظرین کے لیے پیغام یہی ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو تربیت کریں، اس کو کتاب سے قریب کریں، اس کو اپنا اقدار، اپنی تہذیب جس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، کوشش کی جائے کہ بچے، نئی نسل اس سے قریب ہو تاکہ آنے والا وقت جو ہے وہ آج سے بہتر ہو. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کے چینل کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا. آپ کی تمام ٹیم کا شکریہ، بہت شکریہ. کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر.
آپ نے آج ملاقات کی محترم کشور عدیل جعفری سے، ان کی آپ نے گفتگو بھی سنی، شاعری بھی سنی، اور یقیناً آپ نے ان کی گفتگو سے بہت سے پیغامات اخذ کیے ہوں گے اور شاعری سے آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں۔ آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔